وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. تیرہ رجب المرجب کی مناسبت سے کہ میلاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ 13 رجب ایک عظیم و بابرکت دن ہے کہ جہاں پہ یہ میلاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، وہاں پہ یہ ایام بیض جنہیں کہا جاتا ہے اس سے بھی معروف ہیں۔ 13، 14 اور 15 رجب کہ اسے اعتکاف کے خصوصی ایام کے طور پہ بھی گردانا جاتا ہے، اس عنوان سے یہ معروف ہیں اور انتہائی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ 13، 14 اور 15 رجب کے روزوں کا بھی انتہائی تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی اعمال بھی ہیں، لہذا یہ ایام اس حوالے سے چند جہات سے یہ معنویت اور برکات اور رحمات کو لیے ہوئے ہمارے لیے ایک توفیق الہی اگر نصیب ہو تو ان برکات اور رحمات سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روزے آج کے دور میں زیادہ مشکل اس لیے نہیں ہیں کہ گرمیاں نہیں آئیں اور سردیوں کے اختتام کے دن ہیں، اس لیے روزے آسان ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ سردیاں خزاں کا موسم مومن کی بہار ہے، کیونکہ راتیں طویل ہوتی ہیں تو نماز شب پڑھنا آسان ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس قدر برکات اس کے بعد پورے سال انسان کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں توانائی کم خرچ ہوتی ہے اور ثواب اور عبادات انسان کثرت سے لے لیتا ہے۔ 13 رجب کی مناسبت سے ذکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں بعض پہلوؤں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی کا جائزہ لیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بقیہ ائمہ علیہ السلام کی نسبت زیادہ وارد ہوئے ہیں، اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوئے ہیں اور شیعہ کتب میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائے اسلام سے ان کے کارنامے موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کی، اس کے بعد اسلام کا پرچم جو اس سرزمین کے اوپر لہلہایا، اور شرک اور کفر اور نفاق ان کے ایوان لرز گئے، اور سارے کے سارے مشرکین کے بت جو ٹوٹے، اس میں نمایاں ترین کارنامہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس قدر فضائل اور کمالات تھے کہ ہر صدی میں رہنے والا بشر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہوا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے کثیر فضائل امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں وارد ہوئے، جن میں سے بہت کم ہم تک پہنچے ہیں۔ اکثر اور بیشتر وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور دشمنی نے ہم تک پہنچنے سے مانع بن گئے، لیکن اس کے باوجود جو فضائل اور کمالات ہم تک پہنچے ہیں، اگر انہی پہ دقت کی جائے تو انسان بلا شک و شبہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام خلقت میں، تو وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بعد زمانے رسالت کے بعد دوسرا دور بھی ایک طویل دور ہے، اور اس دور کے حالات بھی ہمارے تک پہنچے ہیں، البتہ وہ مفصلاً حالات ہم تک نہیں پہنچے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی دشمنی اور بغض ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید بغض اور دشمنی رکھی گئی، یہاں تک کہ ان کے ذکر کو مٹایا گیا، ان کے ایک انتہائی منفی چہرہ اور شخصیت معاشروں میں رائج کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، گالم گلوچ اور لعن طعن کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو قلیل تذکرہ بھی پہنچا ہے وہ بھی چند جلدی کتابوں پر مشتمل ہو جاتا ہے کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات وافر طور پہ ہم تک پہنچتے، یا ائمہ علیہ السلام کو موقع اور فرصت مہیا ہوتی کہ شخصیت امام علی علیہ السلام کو بیان کریں، تو
ہزاروں کتابیں، ہزاروں جلد کتابیں ہمارے سامنے آج موجود ہوتی. آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا موضوع اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کمالات اور فضائل ہم سنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان اطہر سے اس قدر بلند معانی صادر ہوئے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی قول کو بیان کریں تو شاید کئی وہ بھی ہماری کم علمی اور کم بساط علمی کے طور پہ جو چند چیزیں سامنے آتی ہیں، یعنی ایک ذرہ علم کیا بیان کرے ایک بحر علم کے بارے میں. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معارف انہوں نے پیش کیے ہیں، ہر انسان اپنے فہم اور ذہن کی وسعت کے مطابق اسے لیتا ہے، اور یقیناً ہمارے فہم اور وسعتیں بہت قلیل ہیں. ہمارے علمی ظروف اور معنوی اور باطنی جو حدود ہیں وہ بہت مختصر ہیں، اور اگر ان مختصر طور پہ بھی ہم غور و فکر کریں اور حدود سے کام لیں تو پھر بہت طویل گفتگو بن جاتی ہے. کجا یہ کہ جو اہل ہے اور وہ امام معصوم ہی ہیں کہ وہی ایک معصوم ہستی کو آ کے بیان کریں کہ یہ ہستی کیا تھی. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انسانی زندگی سے مربوط بے شمار اقوال ہیں، حکمتیں ہیں، اور انہی کے اقوال اور حکمتوں سے صرف مسلمین نہیں، غیر مسلم بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. ابھی ہم ان سب چیزوں پہ یقیناً ان سب چیزوں کو گھیرنا انسانی بس سے باہر ہے. ہم جس موضوع کو آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ موضوع ہمارے سامنے آتا ہے شمائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی شکل و صورت کیسی تھی، ظاہری خد و خال. جس موضوع کا انتخاب آج کیا ہے وہ ہے ظاہری خد و خال. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے موضوعات بنتے ہیں، اور اہل سنت کتب میں بہت ساری تہمتیں بھی ان کے اوپر لگائی گئیں، اور انہی سے شیعہ کتب میں بھی بعض روایت منتقل ہوئیں. ان سب کے بھی چھان بین کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیق اور جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے. مثلاً ایک حوالہ اشارہ کی حد تک تاکہ اس موضوع سے ہم روگردان نہ ہوں اور اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ کیا شکل و صورت تھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ اہل سنت کتب میں ان کی مخالفت اور ان کی دشمنی پر مشتمل بہت سی روایات آئی ہیں، اور ان کے اوپر اہل سنت اعتقاد بھی، ایک خاص خلقہ اعتقاد بھی رکھتا ہے. جس طرح مسور بن مخرمہ کے اموی لشکروں اور اموی جماعت سے تعلق تھا مسور کا. اب یہ حدیث ایک معروف حدیث ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی یؤذینی ما آذاہا، کہ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ حدیث یہ سنی دونوں کتب میں آئی ہے، مختلف پس منظر کے ساتھ آئی ہے. اس میں اب جب اہل سنت کتب میں یہ آئی اور مسور بن مخرمہ نے بیان کی یا عبداللہ بن زبیر نے بیان کی، اور دونوں مخالفین امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اہل سنت رجال میں بھی ہے. مسور بن مخرمہ کے بارے میں ذہبی نے لکھا ہے کہ جب بھی وہ معاویہ بن ابی سفیان کا تذکرہ کرتے صلی علیہ تو ان پہ درود بھیجا کرتے تھے. اس قدر شدت سے محبت اور اس قدر قربت تھی معاویہ بن ابی سفیان سے مسور بن مخرمہ کی. عبداللہ بن زبیر کہ ام المومنین حضرت عائشہ کو میدان جنگ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لانے والی شخصیت عبداللہ بن زبیر تھی. انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور ابتدا میں بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے شادی کا پیغام بھجوایا، اور یہ خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو غضب کی حالت میں رسول اللہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ اگر علی بن ابی طالب ایک مشرک اور کافر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن یؤذینی ما آذاہا، یا مختلف تعبیرات آئی ہیں. اب یہ واضح ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ نیچے والی حدیث درست ہے، وہ شیعہ سنی دونوں کتب میں مختلف طرق سے آئی ہے، لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ انہیں دشمنی اور بغض اور کینہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تھا اس کے آثار ہیں، واضح طور پہ گھڑے گئے ہیں. کیونکہ اگر یہی مسئلہ ہوتا تو جناب سیدہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی زوجات ان کی تھیں اور مختلف ازدواج فرمائے. ان میں سے ایک بیٹی ہوتی ہے ابو جہل کی بھی، جبکہ ابو جہل کی بیٹی سے کبھی انہوں نے نکاح نہیں کیا.
اور نہ کبھی اس کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور نہ کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے، یا کیا پتہ کہ جان پہچان بھی کوئی ایسی تھی یا نہیں۔ لہذا یہ واضح طور پہ ایک گھڑا ہوا ہے۔ اور اس میں کس نے یہ سارے واقعات بیان کیے؟ مسور بن مخرمہ سے یہ روایت یا عبداللہ بن زبیر سے ہے، اور دیگر راویوں سے ہے تو یہ والا واقعہ ہی نہیں ہے اس میں۔ اس کا پس منظر اسی فاطمہ تو بضعۃ منی یہی حدیث ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے پاس بیٹھے تو کئی اصحاب تھے، تو حضرت نے سوال کیا ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام تشریف لے گئے اور گھر پہنچ کے جناب سیدہ سے پوچھا، تو جناب سیدہ نے فرمایا، جیسے کہ شیعہ کتب میں بھی روایت آئی ہے، کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے، یہ سب سے بہترین ہے اس کے لیے۔ یہ سنا وہ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی آپ کو کس نے یہ بتایا؟ تو کہا کہ میں نے فاطمہ سے یہ پوچھا، انہوں نے اس کو بتایا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے یہ سنا تو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اور پھر کہ جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی روایت ہے، لیکن بیک گراؤنڈ تبدیل ہو گیا راویوں کے تبدیل ہونے سے۔ اہل سنت میں 3-4 مختلف راویوں سے یہ روایت آئی ہے۔ ایک طرف ابو جہل کی بیٹی کا مسئلہ اٹھا کے شخصیت کو خراب کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف واقعہ دیکھیں جس میں فضیلت جناب سیدہ علیہ السلام آشکار طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ کیوں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں؟ کیونکہ حدیثیں جب لکھی گئیں وہ 1 صدی کے بعد لکھی گئی ہیں، 1 صدی تک ممانعت رہی ہے۔ صرف امام علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، وَإِلَّا انہی احادیث کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اس جگہ پر آپ ملاحظہ کیجئے کہ صرف یہ روایات نہیں، اب یہ چونکہ بخاری مسلم میں آئی ہے، اہل سنت کا بڑا گہرا عقیدہ ہے کہ ایسا ہی تھا کہ امام علی علیہ السلام نے ازدواج کے لیے خواستگاری کے لیے پیغام بھجوایا، جبکہ حقیقت اس سے جدا ہے۔ امام علیہ السلام کبھی بھی اس طریقے سے مائل نظر نہیں آئے، نہ ان کی سیرت جو دشمنوں میں عام تھی اس میں ایسا عنصر ملتا ہے، کیونکہ دشمن تو پروپیگنڈے کا منتظر ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عنصر ملے اور وہ پروپیگنڈا کر دے۔ اور اس طرح کے بہت سارے موارد ہیں، جیسے ابو تراب کنیت۔ ابو تراب کنیت ایک ہمارے ہاں روایات آئی ہیں، ایک اہل سنت کتب میں۔ اہل سنت کتب میں ہے کہ نعوذ باللہ لڑ جھگڑ کے گھر سے جناب سیدہ سے لڑ جھگڑ کے غصے کے عالم میں چلے گئے، اور ایک بیابان میں یا مسجد میں جا کے مٹی میں اسی غضب کی حالت میں سو گئے۔ تو رسول اللہ جب جناب سیدہ کے گھر آئے تو دیکھا علی ابن ابی طالب نہیں ہے، فرمایا کہاں گئے ہیں؟ تو کہا وہ تو لڑ جھگڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ منانے کے لیے گئے تو دیکھا مٹی میں الٹ پلٹ ہوئے تھے، سونے کی وجہ سے نہیں پتہ لگا، اور کہا کہ قم یا ابا تراب، مثلا کہ اے ابو تراب اٹھو، اٹھایا۔ تو یہ کنیت امام علی علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ اب یہ اہل سنت بیک گراؤنڈ میں آیا ہے، یقیناً اس کے راوی کون ہیں؟ وہی اموی ہتھ کنڈے، کیونکہ جو بنیاد رکھی گئی حدیثوں کو جمع کرنے میں اور حدیثوں کو لینے میں، وہ اس بات پہ بنیاد رکھی گئی کہ ہر وہ شخص جو اہل بیت کی طرف مائل ہے اس سے حدیث لینا ممنوع ہے، وہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، چاہے صحابی ہو یا تابعی ہو، چاہے فقیہ ہو یا محدث ہو، اگر اہل بیت کے حق میں وہ مائل ہے اہل بیت کی طرف، اس سے حدیث نہیں لینی۔ اس کو شیعہ قرار دے کے محتاط قرار دے دیا گیا، احتیاط کرو، پہلے پرکھو کہ اس کی بات کیا ہے۔ اگر اہل بیت کے حق میں ہے تو پھر حدیث نہیں لینی۔ جبکہ ناظمیوں کے بارے میں بھی حکم لگایا علم رجال اہل سنت نے، لیکن ناظمیوں سے انہوں نے آ کے روایات لیں، بخاری میں بھی انہوں نے رکھی، مسلم میں بھی رکھی، دیگر کتب میں بھی ناظمیوں اور خوارج سے اور سرداران خوارج سے حدیثیں لی، تو اس کا نتیجہ پھر یہی صورت بنتی ہے۔ اور پھر یہاں سے ہی ہماری بعض کتابوں میں بھی منتقل ہوئیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، خصوصاً امالیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اس میں مختلف ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ علیہ السلام کا نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، جبکہ پیچھے سے سند ایک تو ضعیف ہے ان تمام روایتوں کی، دوسرا مخالفین کے ساتھ موافق ہیں وہ روایات، اور یہ ضابطے ہمارے ہاں موجود ہیں کہ اگر مخالفین کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں تو وہ حدیث قبول نہیں ہوگی۔ آئیں اب ہم حلیہ مبارک، امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیا تھا؟
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال کیسے تھے، ان کی ظاہری بدنی شخصیت کیسی تھی، اور اس کو جتنا بگاڑ کے پیش کیا گیا ہے اتنا کسی اور چیز کو بگاڑ کے پیش نہیں کیا گیا۔ اور بعض نے اپنے طور پہ خیالی تصویر اہل سنت نے بنائی ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ کوئی عربی زبان میں لکھیں تو آ جائیں گی کوئی ایسی عجیب و غریب شکلیں، اور وہ شکلیں در حقیقت ان کے ہاں کتابوں میں وارد ہوا ہے۔ ان کے ہاں کتابوں میں کیسی شخصیت وارد ہوئی ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ایک چھوٹا قد، دحداح کہتے ہیں، دحداح، دال ہے، دال الف ہے، کہ جسے ہم اپنی عامی زبان میں، اردو کی عمومی زبان میں جو معاشرے میں لوگ محلے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں گٹھا، گٹھا جسے کہتے ہیں، یعنی خوب چھوٹا قد، اور پیٹ خوب بڑا ہوا، سر سے گنجے، داڑھی اتنی لمبی کہ سینہ ہی چھپ جائے، اور شدید کالا رنگ، شدید کالا رنگ، یہ انہوں نے امام علی علیہ السلام بنا کے پیش کیا۔ اور ایسے افراد انہیں وہ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ مشابہ تھے امام علی علیہ السلام کے۔ اب یہ جو حلیہ مبارک ہے، اہل سنت سے کہیں کہ یہ کیسا حلیہ مبارک ہے، کہیں گے یہ تو تابعین نے بیان کیا ہے، تابعین میں، صحابہ میں سے بعض نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے کی باتیں آپ شیعہ کتب اٹھائیں، اس میں بھی اس طرح کی باتیں مل جائیں گی، اس کے برخلاف باتیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ لیکن وہ جہاں جہاں پر بھی شیعہ کتاب میں آیا ہے، آپ دیکھیں لی کہاں سے جا رہی ہے، وہ اہل سنت کتب سے لی جا رہی ہے، اہل سنت راوی سے لی جا رہی ہے۔ اور بہتر تو یہ ہوتا کہ اس طرح کا حلیہ مبارک لکھا ہی نہ جاتا کسی شیعہ کتاب میں۔ بہرحال انہوں نے کیونکہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام، مکتب اہل بیت علیہ السلام کو یہ فرصت ان ظلم و ستم کے ایام میں فراہم نہیں ہوئی کہ وہ تاریخ اور سیرت کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص فرصت چاہیے، اس کے لیے مواقع چاہیے، کوئی آسودگی ذہنی چاہیے۔ اس لیے سیرت کی اور تاریخ کی جتنی کتابیں ہم تک وارد ہوئی ہیں سب کی سب اہل سنت نے لکھی ہیں، سب کی سب۔ ایک پرانی کتاب جو 3 صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہے، ابن مزاحم کی ہے، وقعۃ الصفین، اس میں سب سے پہلے حلیہ مبارک وارد ہوا ہے، اور اس میں یہی حلیہ مبارک وارد ہوا ہے۔ البتہ کہا کہ چہرہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن بقیہ اسی طریقے سے کہ پیٹ خوب بڑا ہوا تھا اور چھوٹا بالکل قد تھا، داڑھی اتنی لمبی تھی کہ سینے کے اوپر آ جائے، اور ان کا رنگ انتہائی شدید کالا تھا۔ اور بعض جگہوں پہ آیا، اور اسی طرح بعض شیعہ کتب میں بھی یہ روایت آئی کہ جناب سیدہ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے چیخ ماری کہ کس سے میری یا رسول اللہ شادی کر دی۔ یقیناً یہ ساری کی ساری باتیں یہ اہانت امیر المومنین علیہ السلام میں ہے۔ قطعاً امام علی علیہ السلام اس طرح سے نہیں تھے۔ امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کے حوالے سے آئیں، اب ہم کتب سے کچھ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 طرح سے اس حوالے سے روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایتیں وہ ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یا حدیث کی کتب میں وارد ہوا ہے، یا کہا گیا ہے کہ مثل حسن یوسف تھے، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اس طرح امیر المومنین علیہ السلام بھی حسین و جمیل تھے۔ یہ والی روایتوں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں نام لے کے آیا ہے۔ البتہ روایتیں 2 طرح سے ہو جاتی ہیں۔ ایک روایات ہیں کہ جو مخالفین یا راویوں کا نہیں پتہ، مجہول الراوی ہیں، ان سے آئی ہیں ہمارے پاس۔ اور ایک وہ روایات ہے جو ابن حنفیہ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔ ہم پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور ابن حنفیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس کا انشاءاللہ جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ روایت مناقب آل ابی طالب میں بھی آئی ہے، بحر الانوار میں بھی ذکر ہوئی ہے، اور اسی طرح مقاتل الطالبین میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ ابن حنفیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے حلیہ مبارک، ابن حنفیہ امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، محمد ان کا نام تھا، اور جنگ صفین کے کمانڈر اور جرنیل جن کے ماتحت پوری فوج قرار دی گئی تھی وہ ابن حنفیہ ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان علی رجلا دحداحا۔ اب اس کی جو سند ہے آپ یہ دیکھیں، سند ہمارے پاس ضعیف سند سے ہی آیا ہے، تام نہیں ہے۔ پھر موافقت میں دیکھیں، مخالفین کی موافقت میں یہ روایت جاتی ہے، لیکن صرف اس لیے پڑھی جا رہی ہے کیونکہ شیعہ کتب میں سے یہ ہے۔ ربع القامہ، دحداح کہتے ہیں چھوٹا قد، گٹھا قد،
جو اس روایت پہ اعتراضات ہیں وہ ہیں یہ کہ دہداہن پھر کہا جا رہا ہے ربع القامہ. ربع القامہ کہتے ہیں متوسط قد. ان سے کہ دونوں میں سے کون سا قد ہے؟ دہداہ ہے یعنی گٹھا قد ہے یا ربع القامہ ہے؟ دونوں، یہ تو دونوں متضاد صفات ہیں. تو پہلے کہہ رہے ہیں کان علی رجلا دہداہن ربع القامہ. اب ربع القامہ کی لغت میں، آپ لغت کی کتابوں میں ربع القامہ لکھیں، یہ المورد ہے یا اس طرح سے دیگر کتب ہمارے پاس معاجم ہیں، اس میں ربع القامہ کا لکھا جاتا ہے متوسط القامہ، یعنی قد متوسط تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا. لیکن اس جگہ پہ چونکہ متضاد صفات آ رہی ہیں، اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ روایت جس نے بیان کی ہے اس نے جھوٹی نسبت ابن حنفیہ کی طرف دی ہے، یہ سچی نسبت نہیں ہے. ازج الحاجین ادعج العینین، آنکھیں ان کی لمبی تھیں، اور کأن وجہہ القمر لیلۃ البدر حسنہ، خوبصورتی میں 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمکتا تھا. وہو الی السمرہ، سمرہ کہتے ہیں کہ سانولا رنگ. ایک سانولا رنگ ہوتا ہے جو سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے، ایک سانولا رنگ سیاہی کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ آج بھی پوری دنیا میں جو خوبصورت ترین رنگ شمار کیا جاتا ہے وہ سمرہ ہی ہے. بہت زیادہ سفید بھی خوبصورت رنگ نہیں شمار کیا جاتا، اور بہت زیادہ جو سیاہی کی طرف مائل ہو وہ بھی. البتہ یہ معیار ظاہری معیارات ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف اور مختلف معاشروں میں مختلف معیارات ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الی السمرہ. اصلع کہتے ہیں گنجے کو، یعنی پورا سر میں کوئی بال نہیں تھا، ہلکے ہلکے پیچھے کی جانب کچھ بال تھے. لہو عنقہ ابریق فضہ، لمبی ان کی گردن تھی. وارقب، اور موٹائی میں تھی، لمبی لیکن موٹی گردن تھی. ضخم البطن، پیٹ بہت بڑا تھا. اقرع الظہر، ان کی جو کمر اور کندھے تھے وہ بھرے ہوئے تھے. عریض الصدر، سینہ کافی لمبا تھا. شأن الکفین، یعنی ان کے جوڑ نظر ہی نہیں آتے تھے، اس طرح سے بازو ان کے ہاتھوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ان کے آ رہے ہیں لہو لحیہ قد زانت صدرہ، کہ وزن وہ لحیہ ان کی داڑھی سینے تک چھپی ہوئی تھی. غلیظ العضلات، ان کے جو عضلے تھے یعنی ان کے پٹھے وہ انتہائی قوی اور موٹے تھے. حمش الساقین، حمشن یا حمش ساقین دونوں طرح پڑھا گیا، حمشو بھی پڑھا گیا اور حمشو بھی. ساقین، ساقین کہتے ہیں پنڈلی کو، یہ اوپر گھٹنے سے لے کے نیچے پنڈلی کے درمیان جو ٹانگ ہوتی ہے، مثلا پاؤں سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ درمیانہ، اس کو کہتے ہیں ساقین. حمش الساقین، پتلی پتلی ان کی ٹانگیں تھیں، یعنی عجیب سا ایک چہرہ بن جاتا ہے. ٹانگیں پتلی ہوں، بازو موٹے ہوں، پیٹ نکلا ہوا ہو، تو ایسا انسان کہاں پہ دکھائی دے گا. یہ جب آتا ہے حلیہ مبارک، تو یہ حلیہ مبارک واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ اموی ہتھ کنڈوں کی ایجاد کردہ ہے. یہ تو ایک شیعہ کتب سے تھا، بقیہ سارا اہل سنت کتب سے آیا ہے، اور وہ اہل سنت کی تاریخ اور مناقب کی جو کتابیں ہیں اسی سے یہ روایت لی گئی ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ روایت اہل بیت علیہ السلام سے، یعنی ائمہ علیہ السلام نے حلیہ مبارک ذکر نہیں کیا بالفاظ دیگر. اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے حلیہ مبارک ہوتا اس کے اوپر پھر بحث کی جا سکتی تھی. اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اس طرح تذکرہ نہیں ہے. ایک اور کتاب ہے مقاتل الطالبین میں طالبین، ابو الفرج بیان کرتے ہیں کہ کان علیہ السلام اسمر مربوعاً، اسمر یعنی سانولا رنگ تھا، گندمی رنگ تھا، سانولا رنگ تھا، اور مربوعاً یعنی ان کا قد میانہ قد تھا. وہو الی القصر اقرب، لیکن چھوٹے پن کی طرف وہ بڑا ہوا تھا. عظیم البطن، پیٹ بہت بڑا تھا. دقیق الاصابع، انگلیاں پتلی پتلی انگلیاں تھیں. بہت عجیب سا ایک نقشہ بنتا ہے، ٹانگیں بھی پتلی اور انگلیاں بھی پتلی، لیکن پیٹ بڑا ہوا اور بازو اس قدر بھرے ہوئے کہ وہ جوڑ نظر ہی نہ آئے. جوڑ نظر نہ آئے تو خوبصورت بازو نہیں لگتے، جوڑ جہاں پہ بہت فاصلہ ہو وہ بھی نہیں خوبصورت لگتے، میانہ ہو تو وہ زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. گردن لمبی لیکن بہت موٹی. اب یہ جو آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ حلیہ مبارک میں متضاد باتیں آ رہی ہیں. میں اس لیے یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کتابوں سے ڈائریکٹ پڑھ کے، تاکہ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا.
آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک زمانے 70 سال تقریباً 70 سال ایک شخصیت کو گالم گلوچ کیا جاتا رہا ہو، نفرت اس سے کی جاتی رہی ہو، اور اس 70 سال اس اسلامی معاشرے کے گزرنے کے بعد اب جب حدیثیں لکھی جائیں گی تو کیا ان حدیثوں میں خوبصورت چہرہ لکھا جائے گا؟ کیا میانہ قد لکھا جائے گا؟ یا وہ کوئی ایسی صورت بیان کریں گے کہ جس سے نفرت کا اظہار ہی ہو؟ اور لکھنے والے بھی وہی ہتھ کنڈے ہیں کہ جنہوں نے گالم گلوچ پیچھے کیا یا ان سے مربوط افراد ہیں۔ اس لیے اگر 60-70 سال ایک شخصیت کو خوب گالم گلوچ کیا گیا ہو اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے ہوں، اس کی شخصیت کو بگاڑ کے پیش کیا گیا ہو، اور اس 70 سال کے بعد اب حدیثیں لکھنے کا جب وقت آئے گا تو وہ جو لکھنے والے مخالفین ہیں، یعنی اموی جتنے افراد ہیں، جیسے مسور بن مخرمہ ہے، عبداللہ بن زبیر ہیں، یا اسی طریقے سے دیگر افراد ہیں کہ جو اموی ہتھ کنڈوں کے ساتھ کامل طور پہ شریک تھے اور انہی کے ہم سفر تھے، ان لوگوں نے جب یہ حدیثیں لکھی تو وہ کوئی اچھا حلیہ مبارک امام علیہ السلام کا پیش نہیں فرمائیں گے اور طرح طرح کی باتیں پیش کریں گے۔ اس کی سب سے آسان مثال، کوئی ممکن ہے کہ یہ چیز حل نہ ہو، آج کے دور میں آپ صرف رہبر معظم کی تصویر مخالفین کے فیس بک یا پیجز میں جا کے، ویب سائٹس میں جا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیسی بنائی ہوگی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ آپ نے تو انہیں دیکھا ہے ڈائریکٹ، واضح ٹی وی پہ بھی قد و قامت دکھائی دیتی ہے، ان کا خوبصورتی، جاہ و جلال، پر نور ان کا چہرہ، وقار اور وجیح ہونا عیاں ہے سب کے لیے۔ لیکن آپ انہی کی چہرے کو جب مخالفین میں جا کے دیکھیں تو وہ دیکھیں کس طرح کی پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہی کی ویڈیوز کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ بعض ہیں وہ گا رہے ہیں عجیب و غریب چیزیں اور رہبر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو عجیب و غریب کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ لہٰذا یہ چیز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قابل قبول نہ ہو، اس لیے امام علی علیہ السلام کا چہرہ انتہائی بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ آئے اب ہم تحقیقی طور پہ دیکھیں، صرف اتنے بیان پہ نہ رہیں، کیونکہ کتابوں سے آپ بات لے کے آئیں، تو کتابوں میں آپ نے پہلا بھی حلیہ مبارک دیکھا، اس میں اور صفات بھی تھی، انہیں ترک کیا گیا ہے تاکہ آگے چل سکے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مربوعاً کہا، لیکن چھوٹا نہیں، گٹھا نہیں کہا، داہ نہیں کہا، بلکہ میانہ قد کا لیکن جو چھوٹے پن کی طرف مائل ہے، اور عظیم البطن آپ دیکھیں بڑے پیٹ والا کہا، انگلیاں چھوٹی ہیں، غلیظ الذراعین ہیں، ان کے جو کندھے ہیں وہ بہت بھرے ہوئے ہیں، حمش الساقین ہیں، جو ان کی ٹانگیں ہیں وہ بہت پتلی ہیں، دقیق کہتے ہیں پتلے پن کو، جو ٹانگیں پتلی ہوں وہ بھاری اور بھری ہوئی ٹانگیں جسامت کے ساتھ، اگر ٹانگوں کا تعلق انسانی جسامت کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات انسانی جسم بڑا ہوتا ہے اور ٹانگیں پتلی ہوں تو بہت عجیب سا لگتا ہے، یہ تو آپ نے کارٹونوں میں بھی دیکھا ہوگا، وہ ایسے بناتے ہیں، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں اور جسم بہت بڑا ہے، وہ عجیب سا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر بڑا بدن بڑا ہے اور ٹانگیں اس کے متوازن ہیں تو وہ ایک اچھا منظر دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ادھر انہوں نے اس حوالے سے حمش الساقین کہا۔ فی عینین لین عظیم اللحیہ، داڑھی بہت لمبی تھی، اصلع ان کی یعنی گنجے تھے، نعت الجبہہ کہ اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان کی جو پیشانی تھی وہ بھی بہت چوڑی پیشانی والے تھے۔ اس کے بعد آگے تیسری ہمارے پاس کتاب آ جاتی ہے معجم الکبیر طبرانی اور معجم الزوائد ہیثمی میں، اس میں لکھا گیا کانا ضخم الرأس، سر بہت بڑا تھا، ضخم الرأس سر بھی بہت بڑا تھا۔ پھر ابو اسحاق نے جو ذکر کیا ہے یہ بھی معجم الکبیر میں اور معجم الزوائد میں، یہ اہل سنت کی دو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب لما تزوج فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ازدواج جناب سیدہ سے کیا تو قادت لنبی، تو انہوں نے نبی سے شکایت کی، زوجتنی ہی عامیش عظیم البطن، کہ یا رسول اللہ آپ نے کس سے میری شادی کر دی کہ یہ موٹا پیٹ والا اور یہ کس طرح کا انسان ہے کہ جس سے آپ نے میری شادی کر دی۔ یا اگلی روایت میں ہے
کہ آپ نے مجھ سے میری شادی کس بندے سے کی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی شادی اس بندے سے کی ہے جو پہلے صحابی ہیں اسلام لانے کے اعتبار سے، اور علم میں سب سے آگے ہیں اور حلم میں سب سے عظیم ہیں۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ والی باتیں یہ مخالفین کی طرف سے ہیں، کیونکہ جناب سیدہ علیہ السلام کی شادی کے واقعات آپ پڑھیں، اہل سنت کتب سے ہی پڑھیں، تو پورا کا پورا معاشرے میں جتنے بڑے اور بزرگ افراد، امیر کبیر، شرف والے، بڑے بڑے اوصاف اور کمالات کے حامل سمجھے جانے والے، سب نے جناب سیدہ سے نکاح کے لیے درخواست بھجوائی، اور رسول اللہ سب کی طرف سے انکار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر اور خلیفہ ثانی حضرت عمر نے کئی دفعہ پیغام بھجوایا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے انکار کیا۔ صرف امام علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن سے نکاح جناب سیدہ علیہ السلام کے کرنے پہ امام رسول اللہ راضی ہوئے۔ اب یہ فضیلت پورے معاشرے میں بہت نمایاں فضیلت تھی، اس فضیلت کو کم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کس طرح سے روایتیں لائی گئیں۔ رسول اللہ نے تو، کیونکہ رسول اللہ کے پاس پیغام آتا تھا، وہ انکار کر دیتے تھے دیگر افراد کو۔ یہ والی سیرت رسول بہت آشکار تھی، اس لیے رسول اللہ کی جانب سے حدیثیں نہیں گھڑی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے جب حدیث گھڑی تو جناب سیدہ کی جانب سے گھڑی۔ آخر جناب سیدہ نے کہا تو کس نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا؟ ایک بند کمرے میں رسول اللہ اور جناب سیدہ کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں، تو کس نے ہم کو یہ بات آ کے بتائی، اور راوی نے کہاں سے سن لی؟ اس لیے یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے یہ مخالفین کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ واقدی نے ذکر کیا ہے، واقدی تاریخ میں اہل سنت قبول کرتے ہیں لیکن حدیث میں قبول نہیں کرتے، اور یہ بھی معجم طبرانی میں ہے، مجمع زوائد ہیثمی میں ہے۔ کان علی بن ابی طالب آدم ربعہ یا ربعہ، آدم کہتے ہیں انتہائی سیاہ، ادما سے ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہے، بعض آدم علیہ السلام کو بھی اسی سے کہتے ہیں۔ ادما یعنی انتہائی سیاہ رنگ تھا لیکن میانہ قد تھا، زخم المنکبین، اور ان کے جو کندھے تھے وہ بھرے ہوئے تھے، طویل اللحیہ، داڑھی بہت بڑی تھی، اصلع، سر سے گنجے تھے، عظیم البطن، پیٹ بہت بڑا تھا، غلیظ العینین، بہت موٹی موٹی آنکھیں تھیں، ابیض الرأس، لیکن سر سفید تھا، یعنی چٹیل میدان کی طرح، کچھ سر پہ بال ہی نہیں تھے، واللحیہ، اسی طریقے سے ان کے بالوں میں بھی سفید تھے، یعنی سر ایک تو سفید تھا اور داڑھی بھی سفید تھی۔ پھر ایک اور کتاب میں آیا ہے صفین میں، یہ وقعۃ صفین ابن مزاحم منقری کی ہے، یہ اختصاص شیخ مفید میں بھی آئی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، یہی والی روایت، لہو سنام کا سنام الثور، آپ نے بیل دیکھے نا اس کے بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمر اس طرح سے بھری ہوئی تھی کہ گویا پیچھے سے لگتا ہے کہ اوپر جیسے کبڑا سا نہیں انسان ہوتا، اس طرح ایک کبڑا پن نکلا ہوا ہے۔ کتابوں میں بہت عجیب و غریب حلیہ ہے، انسان اگر اس کو پڑھے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ والے کلمات وارد نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ابو طفیل نے ابن مسعود سے ذکر کیا ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے بعض باتیں ہیں۔ یہ بہرحال آپ کے سامنے چند میں نے حلیہ مبارک رکھا، اور جس سے اب ہم تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ بس آپ کے سامنے جو باتیں آئیں وہ کیا ہے کہ رنگ میں انتہائی سیاہ، لیکن اسی وقت دوسری طرف روایتیں آ رہی ہیں سمرا، یعنی سانولا رنگ، دوسری طرف آ رہا ہے کہ سر سے گنجے تھے، بہت پیٹ بھرا ہوا تھا، اور کمر اس قدر بھری ہوئی تھی کہ جس طرح بیل کے اوپر ایک کوہان سا نکلا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس طرح سے وہ جس طرح ایک کبڑا سا انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے گوشت کا لوتھڑا جمع ہو جاتا ہے اور ایک گول دائرہ سا بن جاتا ہے، اس طرح سے بنا ہوا تھا۔ یہ شخصیت انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ بنو امیہ جو لان تان کرنے والے ہیں وہ یہ والا حلیہ بیان کر سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے محبین یا جنہوں نے ان کو پایا، وہ ان کی سیرت، ان کے آداب، کیونکہ ہماری خواہش یہ تھی کہ آداب و سیرت امیر المومنین علیہ السلام کو شروع کیا جائے، مثلا کیسے کھاتے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے گفتگو کیا کرتے تھے، اچھا دانت ان کے کس طرح سے تھے، کتنا مسواک کیا کرتے تھے، نمازوں کے طرف رجحان کیسا تھا، رات کو کیا حالت ہوتی تھی، یہ چیزیں بیان کی جاتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے کتابوں میں اور یہ حلیہ مبارک کی طرف نگاہ پڑے تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام کا دفاع کرنا واقعاً واجب ہو جاتا ہے کہ دفاع کیا جائے امام علی علیہ السلام کا، یہ بنو امیہ کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں۔ امام علی علیہ السلام
حقیقت یہ ہے کہ یہ والے اوصاف خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور بعض صحابہ کے ہیں، اور ان کے پردہ پوشی کرنے کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں۔ جیسا کہ بعض کتابوں میں، طبری میں بھی یہ روایت آئی ہے، تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی اس میں بھی ہے، طبقات کبریٰ ابن سعد میں بھی ہے کہ عمرو عاص نے امام علی علیہ السلام کو کہا تھا حمش الساقین۔ عمرو بن عاص، اب آپ شخصیت جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف بدترین سازشیں کرنے والی شخصیت عمرو بن عاص ہے۔ عمرو عاص تہمت لگایا کرتا تھے حمش الساقین کہ پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، یہ کیا جنگ لڑیں گے، اور جب جنگ میں آیا تو تاریخ نے لکھا کہ برہنہ ہو کے بھاگ کے اپنی جان بچائی۔ تو یہ اس طرح کی تہمتیں عمرو بن عاص کی طرف سے آئیں، اور اسی طور پہ بعض ایسی روایات آئی ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ آیا ہے حمش الساقین کہ ان کی ٹانگیں پتلی تھیں، یا اسی طریقے سے آیا حضرت ابوبکر کے بارے میں کہ ان کی پیشانی بہت بڑی پیشانی تھی، کیونکہ ایک عجیب سا تاثر بن جاتا ہے کہ داڑھی بہت لمبی ہو، چہرہ انتہائی کالا ہو، اور پورے چہرے پہ سب سے زیادہ جو حصہ نظر آئے وہ پیشانی ہی ہے، تو عجیب سا ایک چہرہ بنتا ہے۔ اچھا، قصیر القامہ والی صفات واضح طور پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میانہ قد ہو لیکن طولانیت کی طرف نہ ہو، میانہ قد ہو لیکن قصر کی طرف، چھوٹے پن کی طرف مائل ہو، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چھوٹا اور گٹھا وہ واضح طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ اگرچہ چھوٹا ہونا، لمبا ہونا یہ کوئی بری صفات نہیں ہے، یہ صفات بری صفات نہیں ہیں اگر حقیقت دیکھی جائے، کیونکہ انسان کے کمالات اس کے معنوی حقیقی کمالات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حجت الہی ضروری ہے۔ عقائد کا ایک ہمیں مقدمہ ادھر جوڑنا چاہیے کہ عقائد میں جیسا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المراد اور دیگر کتب میں بھی یہ ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ضروری ہے حجت خدا اس طرح کی خلقت رکھتا ہو کہ لوگوں کے لیے قابل نفرت نہ ہو، یعنی پہلی آنکھ میں لوگ اس سے کھنچے چلے جائیں، جاذب شخصیت کا مالک ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی شخصیت کا مالک ہو کہ شہوانی رغبتیں اس کی طرف بڑھیں، نعوذ باللہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک پروقار شخصیت ہو، جاذب شخصیت ہو جس سے لوگ کھنچے چلے جائیں، جیسے ہم نے امام تقی علیہ السلام کی حالات زندگی میں دیکھا، ان کا گندمی رنگ سیاہی کی طرف مائل تھا، جس کی وجہ سے دشمن انہیں اسود یا سیاہ ہونے کا طعنہ بھی دیتا تھا، لیکن ان کی شخصیت اس قدر جاذب تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ سیاہ رنگ ہو تو شخصیت جاذب نہیں ہوتی، لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسی بلند مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ سیاہ رنگ ہونے کے باوجود ان کی شخصیت ہمیں جاذب نظر آتی ہے، جیسے شیخ زکزکی کہ خداوند متعال انہیں حفظ کرے، یا اور بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں۔ لہذا جاذب شخصیت کا حجت الہی کے لیے ہونا ضروری ہے کہ جس سے کراہت کا احساس نہ کرے مخلوق خدا، انسانیت کراہت کا احساس نہ کرے۔ بعض ایسا حلیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے کراہت کا احساس آتا ہے، قباحت اس کے اندر وجود رکھتی ہے، اس طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کالا رنگ قباحت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور بعض جگہوں پہ حسن کی علامت شمار ہوتا ہے۔ سانولا رنگ پوری دنیا میں حسن کی علامت شمار ہوتا ہے، گورا رنگ جیسے ہمارے معاشرے ہیں ان میں بہت خوبصورتی کی علامت شمار ہوتا ہے۔ تو یہ معاشروں کے اعتبار سے رنگت کے معیار جدا ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے، یہ بھی اہل سنت کتب میں آئی ہے، اور ہماری کسی بنیادی عقائد کی احادیث کی کتاب میں نہیں آئی، لیکن امام باقر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی جب صفت بیان کی تو بیان کیا وَهُوَ إِلَىٰ أَقْصَرَ إِلَىٰ الْقَصْرِ أَقْرَبَ کہ چھوٹے پن کی طرف مائل تھے، لیکن اس کے بعد کہا اعتدال میانہ قد تھا، بے شک چھوٹے پن بعض ہوتا ہے طولانیت کی طرف مائل تھے، بہت لمبا بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن کہا جا سکتا ہے ہاں ایک میانہ روی سے کچھ باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں، طولانیت کی طرف۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ ان کا چھوٹا قد تھا، یہ کس طرح سے ہمارے پاس بات ٹوٹ جاتی ہے؟ پہلی دلیل اس پہ کہ چھوٹا قد نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں جہاں پہ دہ کا لفظ آیا ہے اسی جگہ ربع القامہ کا بھی لفظ آیا ہے، اور یہ والے منابع بھی ہمارے پاس کثیر ہیں جن میں ربع القامہ یعنی میانہ قد تھا ان کا، اس کا بیان ہے۔ دوسرا ہمارے پاس تاریخ مدینہ دمشق میں شعبی بہت بڑے
اہل سنت میں تابعی شمار ہوتے ہیں، اور مراسیل جس طرح شیعوں میں محمد ابن ابی عمیر کی مراسیل قابل قبول ہیں، اہل سنت میں بالخصوص حنفیوں کے نزدیک شعبی کی مراسیل قبول ہیں۔ شعبی کہتے ہیں رأیت علی ابن ابی طالب، میں نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا، یخطب علی المنبر، ممبر کے پر خطاب فرما رہے تھے، شیخاً بڑھاپے میں تھے، مربوعاً میانہ قد تھا ان کا، چھوٹا قد نہیں تھا، میانہ قد تھا۔ یا رازم بن سعید کہتے ہیں اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے، کانا رجلاً فوق الربع، ان کا میانہ قد سے تھوڑا اوپر تھا قد، نہ کہ چھوٹے پن کی طرف مائل تھے۔ اسی طرح سے شبلنجی شافی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب نور الابصار میں، اقرب الی الطول، طول کی طرف مائل تھے امام علی علیہ السلام کا قد۔ یہ ہمارے پاس روایتیں آ جاتی ہیں، بس جب اوصاف متناقض جمع ہو جائیں، ایک کے چھوٹا قد، ایک کے میانہ قد، ایک روایت آ کے چھوٹے پن کی طرف مائل تھا میانہ قد، ایک کے میانہ قد طولانیت کی طرف مائل تھا، تو یہاں پہ انصاف یہی ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں کہ اس وقت بیان کرنے والے افراد کون ہیں اور کن ماحول میں یہ کتابیں لکھی گئیں، اور حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں، اس میں یہ آیا کہ ان کا میانہ قد تھا جو طولانیت کی طرف مائل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت کئی حدیثوں میں موجود ہے، اس لیے یہ والی روایات ہمارے لیے قابل اعتماد بن جائیں گی۔ اور آخری چیز کہ چھوٹا قد عیب نہیں شمار ہوتا، بعض کتب میں وارد ہوا ہے، بہار میں کمال الدین میں یا حاکم نیشاپوری نے اہل سنت میں سے مستدرک میں تفسیر عیاشی میں بھی آیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے مالک تھے، اس لیے چھوٹا قد معاشروں کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ ممکن ہے داؤد علیہ السلام کا جو چھوٹا قد کہا جا رہا ہے وہ آج کے دور کے مطابق بہت بڑا قد شمار ہو، اس دور کے مطابق ممکن ہے چھوٹا قد شمار ہو، اس لیے یہ معیارات مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کے بعد آگے جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ آیا امام علی علیہ السلام گنجے تھے اور موٹے پیٹ والے تھے؟ خوراک تو شیعہ سنی دونوں نے لکھی، امام علی علیہ السلام کی خوراک کتنی تھی؟ جو کی روٹی کھاتے تھے اور اس کے ساتھ دودھ لے لیتے تھے، یا کھجور کے ساتھ، یا اگر بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہے، روایت میں امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آیا کہ بعض یہ نقشہ کھینچتے امام علی علیہ السلام نے کبھی گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اصلاً گوشت کو دیکھا ہی نہیں۔ ادھر آیا کہ امام علی علیہ السلام پرندے کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اگر ہفتے میں ممکن ہے کہ چند مرتبہ کھا لیں یا مہینے میں چند مرتبہ کھا لیں، ایسا نہیں تھا کہ گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے۔ پھر حدیث الطیر تو شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی کہ بھنا ہوا پرندہ لایا گیا تو باہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ علی کو بھیجیں، سب کی خواہش تھی کہ ہم ہی چکھ لیں، تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اکیلے کھایا، تو صحابہ نے آ کے کہا آپ کی تو یہ سیرت نہیں تھی، آپ تو سب کو بلا کے ان کو کھلاتے تھے، تو وہاں پہ کہا کہ یہ جنت کا ایک وہ تھا تحفہ۔ یہ حدیث کہ میں بالمعنی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پرندہ انہوں نے نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر میں یہودیہ نے زہر دیا، وہ کس میں دیا؟ وہ کوئی بینگن ٹینڈوں میں تو نہیں دیا، وہ بکری کی آگے کی ران، جو بکری کی دستی جسے کہتے ہیں فارسی میں، اس میں زہر ملا کے دیا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ وہ تناول فرماتے تھے تو اس میں آیا، لہٰذا یہ نقشہ کھینچنا بھی غلط ہے کہ وہ گوشت کو اصلاً ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، یا ایک خوش ذائقہ انہوں نے کبھی غذائیں کھائی ہی نہیں، یہ بھی نہیں۔ ہاں، ان کی زندگی سادہ تھی، ان کی روزانہ روٹین نہیں تھی یہ، لیکن امام علی علیہ السلام کا بڑا پیٹ یہ پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے پاس صحیح سند روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں یہ بات شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہے کہ اے علی، آپ کیا ہیں انزا و بطین، انزا والبطین کہا، انزا کہتے ہیں گنجے کو، بطین کہتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ کو، یعنی موٹا بڑا نکلا ہوا پیٹ۔ تو یہ والی روایت کا پہلا حصہ وہ پروپیگنڈا کر کے عام کر دیا گیا، دوسرا حصہ بیان نہیں کیا۔ ائمہ علیہ السلام آئے تو انہوں نے دوسرا حصہ تکرار کے ساتھ آشکار کیا کہ لوگوں نے پہلا حصہ پھیلا دیا انزا بطین کہ گنجے اور بڑے پیٹ والے ہیں، کیونکہ اب دیکھا تو کسی نے نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ان تک سند تام نہیں ہے جنہوں نے حلیہ بیان کیا، یعنی شیعہ سنی کتب میں دونوں کتب میں صحیح سند روایات سے امیر المومنین علیہ السلام کا حلیہ مبارک وارد نہیں ہوا۔ اصلاً شیعہ کتب میں تو وارد ہی نہیں ہوا امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک،
صحیح سند روایات سے، معتبر روایات سے، اس لیے ہمیں قواعد کے ذریعے سے لینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ انزا بطین یہ والی روایت شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند اور معتبر ذرائع سے آئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے علی آپ گنجے اور بڑے پیٹ والے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر بیان فرمایا انزا سے مراد ہے انزا من الشرک، شرک سے خالی ہیں، و بطین من العلم، علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام نے پھر آ کے بتایا انزا سے مراد شرک تھا، کہ شرک سے وہ خالی اور گنجے ہیں، نہ کہ سر کے بال نہیں ہیں ان کے۔ وہ بطین یعنی پیٹ، ان کا بطین ہے پیٹ نکلا ہوا، یعنی علم کے اعتبار سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ علم ان کے وجود سے جھلک رہا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، کہ ترمذی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ مدینۃ العلم والی اہل سنت میں سیاستہ میں یہ روایت وارد نہیں ہوئی، البتہ دیگر کتب اہل سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ ایسا شہر مدینہ کہ بہت بڑا علم کا شہر ہے، لیکن دروازہ اس میں ایک ہی ہے۔ اب جب حدیثیں گھڑنے کے لیے آئے تو کہا کھڑکی بھی تو ہوگی۔ اب بتائیں شہر کی کھڑکی ہوتی ہے وہ سربان، کیونکہ اب جب سارے وہ صحابہ پورے ہو گئے جن کو وہ نمایاں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک تو ٹکراؤ والے صحابی رہ گئے معاویہ ابن ابی سفیان، تو کہا وہ چھت کے اوپر پرنالہ بھی ہوتا ہے، تو وہ پرنالہ تھے۔ تو ان سے کہیں کہ مدینہ اور شہر، کس شہر کی چھت ہوتی ہے؟ کوئی چھت والا شہر آج تک دیکھا ہے؟ دیواریں ممکن ہے کہا جا سکے، دروازے شہر کے ہوتے تھے، لیکن یہ کون سا شہر ہے جس کی چھت بھی پڑی ہو، جس کی کھڑکیاں، وہ گھر ہے یا شہر ہے؟ لہذا یہ ہمارے سامنے واضح آتا ہے کہ مقابلے میں شخصیت کو خراب کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے یہ حدیثیں گھڑی۔ اور ہمارے ہاں مختلف روایات میں کہ ابو سفیان وہ قصیر قامہ تھے، اور ابو سفیان کا رنگ کالا اور سیاہ تھا، عمرو عاص کا قد جو ہے وہ کالا تھا۔ شدید العدما کے الفاظ جو ہمارے ہاں وارد ہوئے ہیں شیعہ سنی کتب میں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسمر کے الفاظ زیادہ وارد ہوئے ہیں، جیسے شعبی نے اہل سنت میں نقل کیا ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے رازم بن سعید نے نقل کیا ہے، یا ابن حنفیہ کی طرف جو روایت تھی اس میں نقل کیا گیا ہے، ابن عباس سے جو روایات ہیں اس میں بھی ہے۔ ایک روایت سنا کے اس موضوع کو ہم ابھی ختم کرتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے انہ احمر، سرخی کی طرف مائل تھے، یعنی سفید جسے کہتے ہیں نا، ایسا سانولا رنگ کہ جو ہمارے ہاں مثلا پنجاب میں گورا شمار ہوتا ہے، وہ انگریزوں میں گورا نہیں ہوتا، انگریزوں کی گورے جلد بالکل ہی جدا ہوتی ہے، تو اس رنگ کی طرف مائل تھے ابن عباس۔ لیکن زیادہ جو روایات میں ہے سمرہ کا کلمہ یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ تحقیق اگر بات کی جائے تو رنگ میں شدید العدما نہیں تھے، بالکل کالا رنگ نہیں تھا، لیکن سانولا رنگ ان کا تھا۔ اچھا، ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کے بقیہ حصہ کسی اور مورد میں ہوگا۔ ایک روایت ہے اہل سنت میں ممکن ہے کہ ضعیف السند شمار ہو، لیکن ہمارے ہاں شواہد اور قرائن کی بنیاد پر یہ حدیث معتبر شمار ہوتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى ابراہیم فی حلمہ، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کو اس کے حلم میں اور صبر میں دیکھے، وَإِلَى نُوحٍ فِي حُکْمِهِ، اور نوح علیہ السلام کو ان کے حکم میں دیکھے، وَإِلَى يُوسُف فِي جَمَالِهِ، اور یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اسے چاہیے علی بن ابی طالب کی طرف دیکھیں۔ انبیاء کی تمام خصلتوں کو جم کر دیں تو علی بن ابی طالب کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ لہذا خوبصورتی میں مثل یوسف تھے، نہ کہ یہ جو حلیہ ابو سفیان اور عمرو بن عاص اور ان لوگوں کا بیان کیا گیا وہ امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک تھا۔ اسی کے پر اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔